The Chief Election Commissioner, Range of پاکستان میں الیکشنز ایسے ہوتے تھے، پارٹیز باہر نکلتی تھیں، پوسٹرز، نعرے اور عوام کی بھرپور شرکت۔ اس بار کریک ڈاؤن اور قانونی جنگیں الیکشنز پر حاوی ہیں اور پی ٹی آئی اس کے نشانے پر نظر آ رہی ہے۔ دھاندلیوں کا شور پہلے بھی مچتا تھا، اسٹیبلشمنٹ اور فوج پر جوڑ توڑ کے الزام بھی نئے نہیں ہیں، لیکن اس بار جو حالات ہیں، کیا ان میں کوئی ان الیکشنز کو مانے گا؟ پاکستان میں الیکشنز اکثر متنازع ہوتے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ کسی نہ کسی جماعت کو اسٹیبلشمنٹ کی پشت پناہی حاصل ہوتی ہے۔ سیاسی جماعتوں کے الزامات اور پوائنٹ آف ویو سے قطع نظر لوگوں سے ہی پوچھ لیتے ہیں کہ ان کو کیا لگتا ہے۔ ہاں جی، الیکشن تو اب صورتحال یہی نظر آ رہی ہو جائیں گے، کیونکہ بلا انہوں نے چھین لیا ہے، کیونکہ وہ نون لیگ کو مسلط کرنا چاہتے ہیں اور کسی بھی صورت کے اندر نواز شریف کو جتانا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے تو امید ہے، دعائیں بھی کرتے ہیں کہ اللہ ان کے حکمرانوں کے دلوں میں بھی وہ ڈالے کہ یہ صحیح طریقے سے اور ایمانداری سے الیکشن ہو۔ نہیں، شفاف تو نہیں ہوئیں گے، دھاندلا ہوئے گا، دھاندلا اس دفعہ۔ اس کے پیچھے آپ کو پتا ہے، سب کو پتا ہے کون ہے۔ سب جانتے ہیں کہ یہ وہی لوگ ہیں جو کہ بجائے جن کا کام ہے سردوں پہ لڑنا، وہ سردوں پہ لڑتے نہیں ہیں، لیکن وہ ایک عوام کے اندر عوام سے لڑتے ہیں، پاکستانی عوام سے لڑتے ہیں۔ اور چاہے سڑکوں پر لوگوں سے بات کریں یا سوشل میڈیا پر دیکھیں، لوگوں کو شبہ ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کو پیچھے سے مینج کیا جا رہا ہے۔ اور اس طرح کے الزامات تو کوئی نئی بات نہیں، لیکن پہلے اس سے الیکشنز کا ماحول متاثر نہیں ہوتا تھا۔ آٹھ فروری کے الیکشن کو تقریباً 3 ہفتے کا وقت باقی ہے، اور یہ جس جگہ پر میں کھڑا ہوں یہ سابق وزیر اعظم نواز شریف کا حلقہ ہے جہاں سے وہ قومی اسمبلی کا الیکشن لڑیں گے، لیکن یہاں پر آ کر ایسا لگتا نہیں ہے کہ الیکشنز اتنے قریب ہوں گے۔ جو روایتی گہما گہمی الیکشن سے پہلے آپ کو نظر آیا کرتی تھی ان دنوں میں، جگہ جگہ بینرز ہوتے تھے، کارنر میٹنگز ہو رہی ہوتی تھیں، پارٹیز کے آفیسز بنے ہوتے تھے، لوگ وہاں پر موجود ہوتے تھے، ایک بات چیت چل رہی ہوتی تھی لوگوں کے درمیان میں الیکشنز کے فیصلوں کے حوالے سے، پارٹیز کے حوالے سے، اور جلسے جلوس ہو رہے ہوتے تھے۔ اس طرح کا مومنٹم اب تک بن نہیں پایا جو کہ لاہور کے اس طرح کے اور حلقوں میں بھی آپ کو نظر آتا ہو۔ سب کی حالت تقریباً ایسی ہی ہے۔ جو کچھ لوگوں سے میری بات ہوئی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کی ایک وجہ شاید یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اب تک ایک غیر یقینی کی صورتحال تھی، جو امیدوار تھے ان کو بھی یہ یقین نہیں تھا کہ الیکشنز واقعی 8 فروری کو ہوں گے۔ اور اس غیر یقینی کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ پچھلے کچھ عرصے میں کئی ایسے اقدامات کیے گئے ہیں جو اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ الیکشنز کھل کر نہیں ہو رہے، اور ایک پارٹی خاص طور پر زیادہ نشانے پر ہے۔ پی ٹی آئی کے رہنماؤں اور امیدواروں پر وفاداریاں تبدیل کرانے کے لیے مبینہ دباؤ۔ پی ٹی آئی کے بہت سے رہنما یا تو جیل میں ہیں، بھاگ رہے ہیں، یا پھر انہیں خاموش کر دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ سائفر کیس میں عمران خان اور دیگر کے خلاف بغاوت جیسے الزامات، غیر اعلانیہ میڈیا سینسرشپ، 9 مئی کے واقعات کے بعد پی ٹی آئی کے رہنماؤں اور کارکنوں کے خلاف بڑے پیمانے پر ریاستی پکڑ دھکڑ، پی ٹی آئی کے سینکڑوں ارکان اور حامیوں کی گرفتاریاں، اور کئی پر فوجی عدالتوں میں مقدمات۔ پی ٹی آئی کے کئی امیدواروں کے کاغذات نامزدگی مبینہ طور پر معمولی یا بغیر کسی مسئلے کے مسترد کر دیے گئے۔ آخر میں پی ٹی آئی سے نہ صرف اس کا روایتی انتخابی نشان کرکٹ بیٹ لے لیا گیا، بلکہ ایک پارٹی کے طور پر الیکشن لڑنے سے بھی محروم کر دیا گیا، جس کی وجہ سے پی ٹی آئی نہ خواتین کی اور نہ ہی اقلیتوں کی محفوظ نشستوں میں اپنا حصہ لے سکے گی۔ ایک طرف کریک ڈاؤن اور قانونی جنگیں ہیں تو دوسری جانب اب تک جو انتخابی مہم ہے اس میں بھی دم نہیں ہے۔ اس بات کا اندازہ پوسٹرز اور بینرز چھاپنے والوں سے بات کر کے بھی ہوتا ہے، جن کا کاروبار ان مواقعوں پر عام طور پر عروج پر ہوتا ہے۔ پچھلے الیکشن سے اس دفعہ کاروبار میں تقریباً 70 to 80% فرق آیا، جو کہ انسرٹنٹی کی وجہ سے ہے، اور کاروبار الیکشن کے نہ ہونے کے بیچ میں تمام پارٹیز اور تمام لوگ جو ہیں وہ تھے، جس کی وجہ سے یہ فرق کافی محسوس کیا جا رہا ہے۔ ایک تو سب سے بڑی ایک پارٹی بھی بیچ میں سے مائنس ہو گئی اور ان کے کینڈیڈیٹ جو آزاد کھڑے ہو رہے ہیں، اور دوسرا اس کے ساتھ ساتھ جو تمام دوسری پارٹیز ہیں، نون لیگ ہے،
جماعت اسلامی ہے, جتنی بھی دیگر قومی پارٹی ہیں, پیپلز پارٹی ہے, انہوں نے بھی کافی دیر سے کمپین اپنی سٹارٹ کی اور ٹکٹس بھی کافی دیر سے اناؤنس کیے, جس کی وجہ سے کافی فرق نظر آ رہا ہے. اچھا, اگر ہم ترقی یافتہ ممالک میں دیکھیں تو الیکشنز کے فری اینڈ فیئر ہونے کے کچھ معیار ہیں, اور پاکستان میں بھی الیکشنز انہی سٹینڈرز کے مطابق ہونے چاہیے. انتخابات کو قابل اعتبار بنانے کے لیے شہریوں کو مناسب طریقے سے حصہ لینے کی اجازت ہونی چاہیے. ایسا انتخابی ماحول ہونا چاہیے جس میں سیاسی جماعتیں اور امیدوار عوام تک اپنا پیغام پہنچا سکیں. سول تنظیموں کو انتخابات کے ہر پہلو کی نگرانی میں حصہ لینے کا موقع فراہم کیا جانا چاہیے, اور انتخابات کے دن پولنگ مراکز کے دورے یقینی بنائے جانے چاہیے. تمام امیدواروں کو حکومت کے زیر کنٹرول اور نجی میڈیا پر بات کرنے کے مساوی مواقع فراہم کیے جانے چاہیے. اقوام متحدہ کے مطابق انتخابی عمل کی نگرانی کے لیے ایک آزاد انتخابی ادارہ ہونا چاہیے, اور اس بات کو یقینی بنانا چاہیے کہ انتخابات منصفانہ اور غیر جانبدارانہ ہوں. ووٹرز پر کسی قسم کی دھمکی, مالی لالچ یا کسی بھی طرح کا غیر ضروری اثر و رسوخ نہیں ہونا چاہیے, اور بیلٹ باکس کی حفاظت کو یقینی بنانا ضروری ہے. ووٹنگ کی گنتی پر پارٹی امیدوار کے پولنگ ایجنٹس کی موجودگی بھی ہونی چاہیے. اگر انٹرنیشنل سٹینڈرڈز یہ ہیں تو پاکستان میں جو انتخابات ہیں ان کی کیا کریڈیبلٹی ہوگی؟ دیکھیے, پاکستان کی جمہوریت کے لیے جو سب سے بڑا مسئلہ اس وقت ہے وہ ہے ایک ہائیبرڈ نظام, اور وہ 2018 میں عمران خان کی صورت میں اس ملک کو تحفہ دیا گیا. اس کے بعد بھی ہم نے دیکھا, اور اب بھی ایسے ہی لگ رہا ہے کہ یہ ہائیبرڈ نظام جو ہے یہ جاری رہے گا انفارچونیٹلی. اور اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ جب 2008 میں پیپلز پارٹی کی حکومت آئی اور 2013 میں نون لیگ کی حکومت آئی, تو دونوں جماعتوں نے چارٹر آف ڈیموکریسی کی وجہ سے یہ بات طے کی ہوئی تھی کہ وہ ایک دوسرے کے خلاف استعمال نہیں ہوگی, وہ سسٹم کو ڈی ریل نہیں کریں گے. پھر ہم نے دیکھا کہ عمران خان صاحب نے انٹری ماری اور پورا کا پورا پولیٹیکل آرڈر جو ہے اس کو بریک کر دیا, اور تب سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس طریقے سے ہماری سیاست چل رہی ہے وہ کس نہج تک پہنچ گئی ہے. آپ یہ دیکھیں کہ 2013 کے جو الیکشنز تھے وہ بائی فار پولیٹیکل آبزرورز اور الیکشن آبزرورز یہ کہتے ہیں کہ وہ ریلیٹیولی فری اینڈ فیئر تھے, لیکن اس کے باوجود کیا پی ٹی آئی نے اور عمران خان صاحب نے ان الیکشنز کا رزلٹ تسلیم کیا؟ نہیں. کیا اسٹیبلٹی آنے دی الیکشنز کے بعد؟ نہیں. اور اب ایسا لگتا ہے کہ اگر ایسے ہی کڑی چلتی رہی تو پھر جو ہے ہمارا سسٹم جو ہے وہ اسٹیبلائز نہیں ہوگا. الیکشن مہم شروع ہونے سے پہلے ہی انتخابات متنازع ہو گئے ہیں. ایک بڑی جماعت پہلے ہی الیکشن میں دھاندلی کا الزام لگا رہی ہے. عوام کو ہمیشہ الیکشن سے توقع ہوتی ہے کہ ان کی رائے کا احترام کیا جائے گا, انہیں اس پروسیس کا صحیح معنوں میں حصہ بننے دیا جائے گا, اور وہ اپنی مرضی سے اپنے لیڈر کا انتخاب کریں گے. یہی جمہوریت کی تعریف ہے. لیکن موجودہ الیکشن کیمپین نے ان کی ساکھ کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا کر دیے ہیں. اگر آپ کو ہمارا پروگرام پسند آیا تو ویڈیو کو لائک کریں, ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں, بیل آئیکن پر کلک کریں, اور اپنی رائے نیچے کامنٹ سیکشن میں ضرور دیں. پروگرام کا لنک اپنے دوستوں کے ساتھ واٹس ایپ, فیس بک, ایکس وغیرہ پر بھی شیئر کریں, اور سیربین کی پرانی قسطیں دیکھنے کے لیے یہاں پر کلک کریں.